ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. محترم حضرات و سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے 11ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے جو براہ راست ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین یا مدیان، ان کی نسل کا تذکرہ ہے. چنانچہ ان کی جو نسل تھی وہ مدین کہلائی، وہ قبیلہ ہی مدین ہو گیا، یا جس بستی میں وہ رہتے تھے وہ بستی مدین کہلائی. تو مدین جب کہا گیا تو مدین وہی جس میں مدیان یا مدین کی نسل آباد، یا یہ کہ وہ قبیلہ جہاں آباد ہے اور اس بستی کا نام بھی مدین. گویا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں شرک در آیا، اور شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی خرابیاں آ گئیں. ان اخلاقی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی جو آئی وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرتے تھے. اپنا مال دیتے تو کم دیتے، دوسروں کا مال لیتے تو زیادہ لیتے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بستی جو ہے وہ حجاز سے ساحل سمندر واقع ہے، یعنی عقبہ کی کھاڑی کے قریب واقع ہے. اس کے مغرب میں فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، اور جنوب میں یمن ہے، اور اس طرح سے مصر ہے اس کے قریب. تو تجارتی قافلے جب یمن سے شام جاتے، یا مصر سے یمن کی طرف جاتے، یا فلسطین کے لیے جاتے، تو یہ اسی شاہراہ پہ یہ بستی آباد تھی. گویا ایک طرح سے زبردست تجارتی منڈی تھی،
کیونکہ کئی منڈیوں کو جوڑتی تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ شاہراہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قافلہ گزر رہا ہے، اس سے اس کا مال سستا خرید لیا ہے، کیونکہ ابھی منڈی میں مال پہنچا نہیں، انہیں صحیح قیمت معلوم نہیں، تو یہ اونے پونے خرید لیتے تھے. یہ عیب کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ خریدے. کہ کوئی شخص دیہات سے مال لا رہا ہے اور ابھی منڈی سے 10 کلومیٹر دور ہے، اس کو منڈی کا بھاؤ معلوم نہیں ہے، اور کوئی شہری وہاں پہنچ جائے اور اس سے مال خرید لے، اس کو معلوم نہیں ہے تو سستے میں اس سے خرید لیا. یا یہ کہ اس کو یہ کہہ دے کہ یہ مال جب تک میں نہ کہوں نہیں بیچنا، اور اس کو سستی قیمت بتا کر کے پھر وہ مہنگی قیمت میں بیچ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو ایسے ہی یہ مال خرید لیتے تھے. ایک شکل یہ تھی. دوسری شکل یہ تھی کہ شاہراہوں پہ بیٹھ کر کے ڈاکہ ڈالتے تھے. تجارتی قافلہ کوئی گزرا، اس کے مال پر ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لیا، زبردستی چھین لیا. ایسے ہی یہ جو ہے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، جیسے آج کل گنڈا ٹیکس ہے، ہاں بھائی گیری ہوتی ہے آج کل. دبنگ لوگ جو ہیں وہ دکان سے کہ بھئی مجھے 5,000 روپیہ مہینہ چاہیے، اگر نہیں دو گے تو دکان چلنے نہیں دوں گا، توڑ پھوڑ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا. ہاں، اور پولیس سے ان کی ساز باز رہتی ہے، اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر پولیس کچھ نہ کچھ دبش دیتی ہے، کچھ مسائل کھڑا کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں وہ کیا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ راستوں پہ بیٹھے رہتے تھے، جو شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف جانا چاہتے کہ ان کی بات سنیں، ان کی تعلیمات حاصل کریں، تو انہیں روکتے تھے. شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بدگمان کرتے تھے اور ان کے تعلق سے غلط معلومات دیتے تھے. جیسے قریش مکہ جب کوئی حرم میں آتا، عمرہ کرنے آتا، حج کرنے آتا، تو باقاعدہ ان کی ٹیم متعین ہوتی تھی، لوگوں کو متنبہ کرتی تھی، دیکھنا یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جادوگر پیدا ہوا ہے، محمد اس کا نام ہے، اس سے کبھی ملنا نہیں. اگر ملو گے اور اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ گئی تو تم پر جادو کا اثر ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا ہوتا تھا. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے خلاف یا جو مصلحین ہوتے ہیں ان کے خلاف زہر بویا جاتا ہے. جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو بدگمان کیا جاتا ہے. ان کا بھی وہی معاملہ تھا. تو یہ اصحاب مدین، اور انہی کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے، جو بن میں آباد تھے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ 2 قومیں تھیں، اور ان دونوں قوموں کی طرف جب اصحاب مدین ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکا کی طرف بھیجا. بہرحال آج کے درس میں انہی کا تذکرہ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ہر درس میں تقریباً یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے. اور ظاہر ہے یہ ان کی طرف سے غلطی ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے اذ بعث فیہم رسولا منہم اذ بعث فیہم من انفسہم رسولا، انہی میں سے رسول، اور ہم اپنی طرف سے کہنے لگتے ہیں صاحب نور تھے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اس طرح سے کہ اگر آپ نور تھے اور آپ کو یہ مقام بلند ملا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. انسان ہوتے ہوئے آپ کو مقام بلند اور مقام محمود ملا اور وسیلہ ملا، یہ کمال کی بات ہے. تو نور کہہ کر کے آپ کا درجہ بڑھانا گویا آپ کی شان میں گستاخی ہے. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی الہ نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق کی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلائل آ چکے ہیں. مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور صحیفہ ابراہیم اور تعلیمات ابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا موحد ہونا، رئیس الموحدین ہونا، یہ سب معلوم ہے تمہیں. تم کہتے ہو کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، تو یہ دلائل آ چکے ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ایک بات تو یہ کہی کہ دلائل آ چکے ہیں، لہذا شرک سے تائب ہو جاؤ اور توحید پر گامزن ہو جاؤ. آگے جو ان کے ہاں اخلاقی برائی تھی وہ کیا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو تم ناپ اور وزن پورا پورا کرو، دو تو بھی پورا، لو تو بھی پورا. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ پہنچاؤ. جب وہ کوئی چیز بیچنے لاتے ہیں تو زیادہ لے لیتے ہو، جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ان کو کم دیتے ہو، پیسہ اور قیمت پورا پورا لیتے ہو لیکن اس کا عوض کم دیتے ہو. ایسے ہی پیسے تو تم برابر دیتے ہو لیکن ان کا سامان جب خریدتے ہو تو زیادہ لے لیتے ہو. وہی کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں بگاڑ نہ کرو اس کے اصلاح کے بعد. زمین میں درستی ہو چکی، سارا نظام درست ہو گیا، لوگ توحید کے راستے پر چلنے لگے، شرک سے گریزاں ہو گئے، اخلاقی برائیاں ختم ہو گئیں، تو اب تم اخلاقی برائیاں نہ پیدا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کے اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ کے احکام کی تصدیق کرتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ہر شاہراہ پر، ہر راستے پر نہ بیٹھو، تم لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے ہو، ڈرا دھمکا کر کے ان کا مال چھین لیتے ہو، ڈرا دھمکا کر کے ان سے ٹیکس اور چنگی وصول کر لیتے ہو، ڈرا دھمکا کر کے ان کا مال سستا خرید لیتے ہو، ڈرا دھمکا کر کے لوگوں کو شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روک دیتے ہو. سب مراد ہے. توعدون، تم دھمکی دیتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. کس کو؟ من آمن بہ، جو اللہ پر ایمان لائے. وتبغونہا عوجا، اور تم اللہ کے راستے میں، اللہ کی شریعت میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہو. ہر زمانے میں یہی ہوا ہے کہ اللہ کی شریعت میں طرح طرح کی باتیں تلاش کی جاتی ہیں. ہر دور میں، آج کے دور میں بھی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تو ایک بات تو یہ کہی گئی، اور دوسرے یاد دلایا گیا کہ تم میں شکر گزاری ہونی چاہیے. یاد تو کرو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، تمہارے نسل میں زیادتی کر دی، افزائش کر دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور ذرا دیکھو تو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا. قوم نوح کا، قوم ہود کا، یعنی قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا، ان سب کا حال کیا ہوا. اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس سے عبرت حاصل کرو. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں کی ایک تھوڑی سی جماعت، ایک مختصر سی جماعت ایمان لے آئی ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اس تعلیم پر ایمان لے آئی، اس پیغام پر ایمان لے آئی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک بڑی جماعت ایمان نہیں لائی ہے. یہ معاملہ ہے. چھوٹی سی جماعت ایمان لائی ہے تو تم دھمکی دے رہے ہو، انہیں بستی سے نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو، اور ایک بڑی جماعت اکثریت ایمان نہیں لائی ہے. فَاصْبِرُوا، صبر کرو، انجام ظاہر ہو کر رہے گا. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،
اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قوم کے سربراہردہ لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، قال الملأ الذين استكبروا، قوم کے سربراہردہ لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، شعیب ہم تمہیں ضرور بھی ضرور نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ کہاں سے نکال دیں گے؟ من قریتنا، ہماری بستی سے نکال دیں گے، تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج بھی اکثریت اپنے کثرت کے زوم میں، اپنے گھمنڈ میں، جہاں دو چار گھر سیدھے سادے مسلمان رہتے ہیں، ان کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، ان کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، ان کی اذانیں بند کر دیتے ہیں، ان کی قربانی بند کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے طور طریق پر رہنا ان کے لیے مشکل کر دیتے ہیں۔ چلے جاؤ ہمارے یہاں سے۔ ہر دور کا یہ شیوا رہا۔ تو وہی متکبرین نے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تم گھر واپسی کر لو، آبائی دین پر چلے آؤ۔ جیسے یہاں گھر واپسی کا بڑا زور ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، کسی طرح سے گھر واپسی ہو جائے۔ جب وہاں مسلمان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب بدیسی ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور جب اس طرح کی بات ہوتی تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پوروج جو تھے وہی ہو جاؤ، تمہارے پوروج جو تھے، تمہارے آبا و اجداد 10 20 30 پشت پہلے جو تھے وہی ہو جاؤ، گھر واپسی۔ وہی انہوں نے بھی کہا او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور بھی ضرور ہمارے مذہب میں ہمارے طریقے پر لوٹ آؤ۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا چاہے ہم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، یعنی تم ہمیں بستی سے نکال لے ہو، ہمیں ناپسند ہے کہ ہم بستی سے نکلیں، یا ہمیں اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہو زبردستی، چاہے ہمیں ناپسندی کیوں نہ ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ گئے، تمہارے دھرم میں لوٹ گئے، تو گویا کہ اب تک ہم جھوٹ گڑھتے رہے اللہ پر۔ یہ جو ہم نے توحید کی دعوت دی، تعلیمات عالیہ کی دعوت دی، گویا ہم اللہ پر جھوٹ گڑھتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ جی قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ گئے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط طریقے سے، کفر سے، شرک سے ہمیں نجات دے دیا۔ اب نجات دینے کے بعد بھی اگر لوٹ گئے تو یہ تو بہت بڑی بہتان تراشی ہوئی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، کیوں لوٹ جائیں؟ وما یکون لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے ان نعود فیہا، کہ ہم کفر اور شرک کے راستے پر لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے، اللہ کی مشیت ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہم کیوں لوٹ جائیں؟ اور ظاہر اللہ کی مشیت یہ نہیں ہوگی کہ بندے شرک اور کفر کی طرف جائیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارے رب کو ہر چیز معلوم ہے۔ علی اللہ توکلنا، جب ہمارے رب کو ہر چیز معلوم ہے، اس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، تو پھر ہم کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کر لیا۔ تمہیں اپنی طاقت پر، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ ہے، لیکن ہمیں بھی اللہ کی ذات بابرکات پر پوری طرح بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضائع اور رسوا نہیں کرے گا۔ اور جب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قوم نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو ایمان لے آئے ہیں گھر سے نکال دیں گے، اور ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کو ان کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو شعیب علیہ السلام نے پھر
دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہی فیصلہ کر دے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان لوگوں نے وقال الملأ الذین کفروا، اور سربراہردہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب علیہ السلام کے قوم کے سربراہردہ کفار نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم ایسی صورت میں ضرور بھی ضرور خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اگر تم نے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا تو خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اگر یہ ناپ تول میں جو شعیب کہہ رہے ہیں کہ پورا پورا ناپ تول کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گھاٹا ہو جائے گا۔ ہاں، آج ہمارے ہاں بھی، مسلمانوں میں بھی اور غیر اقوام میں بھی، بلکہ بسا اوقات یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاں یہ برائی آ گئی ہے بعض لوگوں میں کہ وہ کانٹا مارتے ہیں۔ ہاں، ہم یہاں سنتے رہے ہیں سارا لوم کا کاروبار مسلمانوں کا ہے، اور وہ بھیم جو بناتے ہیں 12 کلو 14 کلو کا، وہ کیسے بنا دیتے ہیں تیل ڈال کر کے، اس میں کیا کمی اور کیا زیادتی کر دیتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں نا۔ کیا ہے یہ؟ ناپ تول میں کمی نہیں ہوئی کہ جیسے ایک بھیم کتنا ہونا چاہیے، اس میں کتنا کیا کیا ہے، وہ بہت ساری چیزیں تو میں اندر کی نہیں جانتا، کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں، کیا دھاگا ہے، کیا تیل، کیا چیزیں، اسے کیسے کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پنپ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اور قوموں پر جو عذاب آیا ان کے مقابلے میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر شدید ترین عذاب آیا۔ بعض قوموں پہ ایک عذاب آیا، بعض پر 2 آیا، ان کی قوم پر 3 عذاب آیا۔ جیسے قوم عاد کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے وہ چیخ آئی اور تیز ہوا چلی، یا یہ کہ جو ہے نہیں قوم سمود کے بارے میں آیا اور قوم عاد کے بارے میں آیا چیخ اور زلزلہ آیا، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہاں تیز ہوا، لیکن ان کے لیے کیا کہا گیا آگے آپ پڑھیں گے ہی کہ ان پر آگ کی بارش ہوئی اور تیز چیخ آئی اور زمین سے زلزلہ ہوا، 3 عذاب آ گیا۔ اس لیے کہ یہ حقوق اللہ میں کی بھی پامالی کرتے تھے اور حقوق العباد کی بھی پامالی کرتے تھے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تب تو تم خسارے میں چلے جاؤ گے، یہ جو کانٹا مار کر کے راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے ہو پھر تو کچھ نہیں رہے گا، وہی لکیر کے فقیر رہو گے۔ ہاں، نہ مال گھٹے گا نہ بڑھے گا، بس ویسے ہی رہے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، یہاں رجفہ کہا گیا، زلزلہ آیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ، انہیں سائے کے عذاب نے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے سب، بدلی اٹھی تو سب مرد عورت بوڑھے بچے سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، ارے یہ وہ بدلی ہے جو ہم پر برسے گی۔ جب پوری قوم جمع ہو گئی تو پھر ان پر چنگاریاں برسی، شعلے برسے، اور پھر اسی بادل کے درمیان سے چیخ آئی، فاخذتہم الصیحہ، زوردار چیخ آئی، اور پھر زلزلہ آیا، اور پھر وہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں مر گئے۔ وہی کہا فاخذتہم الرجفہ، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اونھے منہ پڑ گئے۔ جب عذاب آیا تو سب سینے کے بل لیٹ گئے، یعنی گویا عذاب کی شدت کم ہو جائے
اور اسی حال میں سب مر گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، گویا کہ وہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں۔ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اب یہ حالت ہو گئی کہ گویا وہ اپنی بستی میں رہے ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس بستی میں کچھ بے نیاز نہیں ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے اب ان سے منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لیا ان سے۔ وقال یا قومی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، اور میں نے بھرپور تمہاری خیر خواہی کی، جہاں تک ممکن ہوا میں خیر خواہی کرتا رہا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کافر قوم پر کیا افسوس کیا جا سکتا ہے؟ میں جب بار بار بتاتا رہا، سمجھاتا رہا، اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہا، اللہ کے توحید کی طرف دعوت دیتا رہا، اخلاقی برائیوں اور بگاڑ سے روکتا رہا، اور تم مانے نہیں۔ اب جب نہیں مانے اور اللہ کا عذاب آ گیا تو اب تم پر کیا افسوس، کیوں افسوس کریں؟ وہی کہا انہوں نے، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پھر کیا افسوس ہے کافر قوم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت رکھی ہے۔ کاروباری لوگ ہیں، ان کو جھوٹ بول کر کے اپنا مال فروخت کرنا، یا مال میں کمی بیشی کر دینا، یا مال نمونہ کچھ دکھانا، سپلائی کچھ کرنا، یا اسی طرح سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے ابھی بازار کا بھاؤ اور ہم نے جا کر کے باہر سستے میں خرید لیا، یا اسی طرح سے جو دبنگ لوگ ہیں، نیتا ٹائپ کے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہاں کارپوریٹر ہیں، اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو وہ زبردستی لوگوں سے وصولی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اصحاب مدین کی علامتیں اور ان کی عادتیں اور ان کا وتیرہ تھا، اور ان پر تین عذاب آیا۔ ان پر بدلی آئی جس میں چنگاریاں اور شعلے تھے، بدلی سے چیخ آئی، زمین سے زلزلہ آیا، اور وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ہمارے لیے بڑی نصیحت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔